ان آیتوں کے معارف و مسائل مذکورۃ الصدر واقعات کا حاصل یہ کہ بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ وہ جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے دین و دنیا میں فائز المرام اور کامیاب رہیں گے، اور جب کبھی دین سے انحراف کریں گے ذلیل و خوار کیے جائیں گے اور دشمنوں کافروں کے ہاتھوں ان پر مار ڈالی جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں کہ دشمن ان پر غالب ہو کر ان کی جان و مال کو نقصان پہنچائیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کا قبلہ جو بیت المقدس ہے وہ بھی اس دشمن کی عزت سے محفوظ نہیں رہے گا۔ ان کے کافر دشمن مسجد بیت المقدس میں گھس کر اس کی بے حرمتی اور توڑ پھوڑ کریں گے۔ یہ بھی بنی اسرائیل کی سزا ہی کا ایک جز ہوگا۔ قرآن کریم نے یہ دو واقعے بیان فرمائے۔ پہلا واقعہ شریعت موسویہ کے زمانے کا ہے، دوسرا شریعت عیسویہ کے زمانے کا۔ ان دونوں میں بنی اسرائیل نے اپنے وقت کی شریعت الہیہ سے انحراف کر کے سرکشی اختیار کی۔ تو پہلے واقعے میں ایک مجوسی کافر بادشاہ کو ان پر اور بیت المقدس پر مسلط کر دیا گیا جس نے تباہی مچائی، اور دوسرے واقعے میں ایک رومی بادشاہ کو مسلط کیا جس نے ان کو قتل و غارت کیا اور بیت المقدس کو منہدم اور ویران کیا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ دونوں مرتبہ جب بنی اسرائیل اپنی بدعمالیوں پر نادم ہو کر تائب ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ملک و دولت اور آل و اولاد کو بحال کر دیا۔ ان دونوں واقعات کے ذکر کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں اپنا ضابطہ بیان فرما دیا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یعنی اگر تم پھر نافرمانی اور سرکشی کی طرف لوٹو گے تو ہم اسی طرح کی سزا و عذاب تم پر لوٹا دیں گے۔ یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے ارشاد ہوا ہے، اور اس کے مخاطب وہ بنی اسرائیل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے، جس میں اشارہ کر دیا گیا ہے جس طرح پہلے شریعت موسویہ کی مخالفت سے اور دوسری مرتبہ شریعت عیسویہ کی مخالفت سے تم لوگ سزا و عذاب میں گرفتار ہوئے تھے، اب تیسرا دور شریعت محمدیہ کا ہے جو قیامت تک چلے گا، اس کی مخالفت کرنے کا بھی وہی انجام ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے شریعت محمدیہ اور اسلام کی مخالفت کی تو مسلمانوں کے ہاتھوں جلا وطن اور ذلیل و خوار ہوئے، اور بالآخر ان کے قبلہ بیت المقدس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ فرق یہ رہا کہ پچھلے بادشاہوں نے ان کو بھی ذلیل و خوار کیا تھا اور ان کے قبلہ بیت المقدس کی بے حرمتی بھی کی تھی۔ اب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو مسجد بیت المقدس جو صدیوں سے منہدم اور غیر آباد پڑی تھی اس کو ازسر نو تعمیر کیا اور اس قبلۂ انبیاء کے احترام کو بحال کیا۔ واقعات بنی اسرائیل مسلمانوں کے لیے عبرت ہیں۔ موجودہ واقعہ بیت المقدس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بنی اسرائیل کے یہ واقعات قرآن کریم میں بیان کرنے اور مسلمانوں کو سنانے سے بظاہر مقصد یہی ہے کہ مسلمان بھی اس ضابطۂ الہیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ دنیا و دین میں ان کی عزت و شوکت اور مال و دولت اطاعت خداوندی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کریں گے تو ان کے دشمنوں اور کافروں کو ان پر غالب اور مسلط کر دیا جائے گا، جن کے ہاتھوں ان کے معابد و مساجد کی بے حرمتی بھی ہوگی۔ آج کل جو حادثہ فاجعہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضے کا پھر اس کو آگ لگانے کا سارے عالم اسلام کو پریشان کیے ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی قرآن ارشاد کی تصدیق ہو رہی ہے کہ مسلمانوں نے خدا و رسول کو بلایا، آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی شان و شوکت میں لگ گئے اور قرآن و سنت کے احکام سے بیگانہ ہو گئے، تو وہی ضابطہ قدرت الہیہ سامنے آیا۔ کروڑوں اربوں پر چند لاکھ یہودی غالب آ گئے، انہوں نے ان کی جان و مال کو نقصان پہنچایا اور شریعت اسلام کی روز سے دنیا کی 3 عظیم شان مسجدوں میں سے ایک جو تمام انبیاء قبلہ رہا ہے وہ ان سے چھین لیا گیا، اور ایسی قوم غالب آ گئی جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار سمجھی جاتی رہی ہے، یعنی یہود۔ اس پر مزید یہ مشاہدہ ہے کہ وہ قوم نہ تعداد میں مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی ہے اور نہ مسلمانوں کے مجموعی موجودہ سامان حرب سامان جنگ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ وہ یہ واقعہ یہود کو کوئی عزت کا مقام نہیں دیتا۔ البتہ مسلمانوں کے لیے ان کی سرکشی کی سزا ضرور ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہماری بدعمالیوں کی سزا کے طور پر ہوا، اور اس کا علاج بجد اس کے کچھ نہیں کہ ہم پھر اپنی بدعمالیوں پر نادم ہو کر سچی توبہ کریں، احکام الہی کی اطاعت میں لگ جائیں، سچے مسلمان بنے، غیروں کی نقالی اور غیروں پر اعتماد کے گناہ عظیم سے باز آ جائے، تو حسب وعدہ ربانی انشاءاللہ تعالی
بیت المقدس و فلسطین پھر ہمارے قبضے میں آئے گا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل کے عرب حکمران وہاں کے عام مسلمان اب تک بھی اس حقیقت پر متنبع نہیں ہوئے۔ وہ اب بھی غیروں کی امداد پر سہارا لگائے ہوئے بیت المقدس کی واپسی کے پلان و نقشے بنا رہے ہیں، جس کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ فإلی اللہ المشتکیٰ۔ وہ اسلحہ اور سامان جس سے بیت المقدس اور فلسطین پر مسلمانوں کو واپس مل سکتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف انابت و رجوع، آخرت پر یقین، احکام شریعہ کا اتباع، اپنی معاشرت اور سیاست میں غیروں پر اعتماد اور ان کے نقائص سے اجتناب، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے خالص اسلامی اور شرعی جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عرب حکمرانوں اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عجیب معاملہ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اپنی عبادت کے لیے دو جگہوں کو عبادت کرنے والوں کا قبلہ بنایا ہے، ایک بیت المقدس، دوسرا بیت اللہ، مگر قانون قدرت دونوں کے متعلق الگ الگ ہے۔ بیت اللہ کی عبادت اور کفار کا اس پر غالب نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اس کا نتیجہ وہ واقعہ فیل ہے جو قرآن کریم کی سورہ فیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ یمن کے نصرانی بادشاہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھیوں کی فوج کے بیت اللہ کے قریب تک جانے سے پہلے ہی پرندے جانوروں کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔ لیکن بیت المقدس کے متعلق یہ قانون نہیں بلکہ آیات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ جب مسلمان گمراہی اور معاصی میں مبتلا ہوں گے تو ان کی سزا کے طور پر ان سے قبلہ بھی چھین لیا جائے گا اور کفار اس پر غالب آ جائیں گے۔ کافر بھی اللہ کے بندے مگر اس کے مقبول نہیں۔ مذکورہ صدر پہلے واقعے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل دین فتنہ و فساد پر اتر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کر دیں گے جو ان کے گھروں میں گھس کر ان کو قتل و غارت گری کریں گے۔ اس جگہ قرآن کریم میں لفظ عباد اللہ فرمایا ہے، عبادنا نہیں کہا، حالانکہ وہ مختصر تھا۔ حکمت یہ ہے کہ کسی بندے کی اضافت و نسبت اللہ کی طرف ہو جانا اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، جیسا کہ اسی صورت کے شروع میں اسریٰ بعبدہ کے تحت یہ بتلایا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی اعزاز اور غایت قرب شب معراج میں نصیب ہوا، قرآن کریم نے اس واقعے کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی یا کوئی صفت بیان کرنے کے بجائے صرف عبدہ کہہ کر یہ بتلا دے کہ انسان کا آخری کمال اور انتہائی اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ کہہ کر نوازے۔ آیت مذکورہ میں جن لوگوں سے بنی اسرائیل کی سزا کا کام لیا کہ یہ خود بھی کافر تھے، اس سے حق تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادنا کے لفظ سے تعبیر فرمانے کے بجائے اضافت و نسبت کو توڑ کر عباد اللہ فرمایا، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تکوینی طور پر تو ساری انسان اللہ کے بندے ہیں مگر بغیر ایمان کے مقبول بندے نہیں ہوتے جن کی نسبت و اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا سکے۔